اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و ناظرین، ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں حسینی چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے اس ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کی مختصر توضیح اور وضاحت اور تشریح کے پروگرام میں روزانہ مختصر دعاؤں کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش جاری اور ساری ہے۔ خداوند عالم ہم سب سے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے اور ان دعاؤں میں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہر دن ہم خداوند عالم سے کچھ باتیں طلب کرتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ماہ رمضان کے بعد بھی ہم ان باتوں کو اللہ سے طلب کرتے رہیں اور ان کی رعایت کرتے رہیں تو پھر بندے کی زندگی کامیاب و کامران ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر ماہ مبارکہ رمضان میں تو ہم خوب دعائیں کریں لیکن اس کے بعد ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر ماہ رمضان کا صحیح استعمال شاید نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ 7ویں دن کی دعا میں خداوند عالم سے بندہ یہ طلب کرتا ہے اور انشاءاللہ خدا اس کو یہ عطا کرتا ہے، لہٰذا ہم بھی اللہ سے یہ مانگیں۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ وارزقنی فیہ ذکرک و دوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ بار الہ، اس مہینے میں میرے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے میں مدد کر، اور مجھ کو لغزشوں اور گناہوں سے اس مہینے میں بچا، اور مجھ کو اپنے ایسے ذکر کی توفیق مرحمت فرما جو دائمی ہو، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس دعا میں خداوند عالم سے پہلے تو ہم اس مہینے کی خاصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق مانگتے ہیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کی توفیق مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق بھی خدا سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ورزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، یعنی ایسے ذکر کی توفیق طلب کرتے ہیں جس پر ہم دائم قائم رہیں، یعنی وہ ذکر صرف ایک مرتبہ ہو کر ختم نہ ہونے پائے یا ایک مہینے تک وہ ذکر ہو کر ختم نہ ہو جائے، بلکہ وہ ذکر زندگی میں ہماری جاری اور ساری ہو جائے۔ کہ روایات میں آیا خداوند عالم کو وہ بڑا اور عظیم اور طویل عمل بہت زیادہ پسند نہیں ہے جس کو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کر دیا جائے، بلکہ وہ مختصر سا عمل زیادہ پسند ہے جس کو مسلسل انجام دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے پر آئیں اور اللہ سے تقرب چاہیں تو ایک رات تو اتنی دعائیں پڑھ لیں کہ دعائے کمیل بھی ہو، دعائے ابو حمزہ سمالی بھی ہو، دعائے افتتاح بھی ہو، دعائے توسل بھی ہو، دعائے ندبہ بھی، مگر اگلی رات ہم پوری رات سوتے رہ جائیں، خداوند عالم کو یہ بہت زیادہ پسند نہیں آتا۔ بلکہ اگر ہم روزانہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ اللہ کے ذکر میں خرچ کریں اور یہ 10 منٹ روزانہ کے وقف کر دیں خداوند عالم کے لیے، تو یہ مختصر وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، لیکن چونکہ یہ ہمیشہ جاری اور ساری رہنے والا ہے، یہ خداوند عالم کو زیادہ پسند ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی مختصر ہی ہو مگر اپنے اس عمل کے اوپر باقی رہ جائیں، یہ دعا بھی کرنا چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ 7ویں دن میں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ہے روزہ رکھنے کی توفیق اس مہینے میں اور نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق۔ کیوں بقیہ عبادتوں کا تذکرہ نہ ہو کہ نماز کا تذکرہ کیوں ہے؟ روزے کا تو اس لیے صحیح ہے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان روزے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں ہم اللہ سے روزہ طلب کر رہے ہیں، مگر روزے کے بعد عبادت کا اگر کہیں تذکرہ ہے تو وہ نماز کا تذکرہ ہے، جبکہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد بھی عبادتیں ہیں، صدقہ دینا بھی عبادت ہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانا بھی عبادت، لیکن نماز کا تذکرہ صرف اس لیے ہے کیونکہ نماز وہ عمل ہے کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو تمام اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں، اور اگر یہ نماز رد کر دی جائے تو سارے اعمال بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے نماز کی؟ کہ سب سے پہلی جو اس کی وقت اور اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام اعمال کے اوپر مقدمہ ہے، یعنی ان ردت رد ما سواہا، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے، یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہی وہ نماز ہے جو وسیلہ تقرب ہے،
یعنی اللہ سے اگر کوئی شے ہمیں قریب کر سکتی ہے تو یہ نماز، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ معصومین نے فرمایا کہ جب تم یہ چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو مصلی نماز کو بچھا کر نماز کو پڑھو، کہ یہ تمہاری اللہ سے گفتگو ہوگی۔ نمبر 3، یہ نماز اس لیے ذکر کی گئی کہ یہ بہترین عمل ہے، تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل یہی نماز ہے۔ نمبر 4، بندگان خدا کا وہ طریقہ کہ جو شیطان کے مقابلے میں اس کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، یعنی وہ نماز ہے کہ جو انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے، یہ جذبہ اور یہ حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ شیطان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی شیطان سے سینہ بہ سینہ لڑائی اور جھگڑے پر آمادہ ہوتا ہے، یعنی پھر وہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ یہ نماز سبب بن جاتی ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ پھر شیطان اس کو اگر اپنے راستے پر بلائے تو یہ شیطان کو دفع کر سکتا ہے۔ لہذا روایات میں آیا کہ جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی ناک زمین پر گویا وہ رگڑ دیا کرتا ہے، یعنی اس کو سرنگو کرتا ہے، اس لیے اس نماز کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ نمبر 5، برائی سے روکنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ وہ نماز ہے جو تمہیں فحش اور بری اور خراب باتوں سے روک دیتی ہے۔ لہٰذا اس نماز کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ نماز ہے بھی یا نہیں، اس لیے کہ اگر نماز بھی ہو اور فحش باتوں سے ہم دور بھی نہ ہو سکیں، نماز بھی پڑھیں مگر برائیاں بھی ہم میں کم نہ ہو سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہے، وگرنہ اللہ کی نگاہ میں یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائی اور خرابی سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی نماز کو خفیف سمجھے یا ترک کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چند نقصانات ہیں نماز کو خفیف سمجھنے کے۔ نمبر 1، جہنمی ہو جانا۔ قرآن کریم کے جو آیات ہیں ان میں روز قیامت جنت اور جہنم کے افراد کے مکالمے بھی موجود ہیں، یعنی جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، جنتی افراد، اسی طرح سے جہنم والے جب آپس میں جمع ہوں گے تو وہ بھی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، اور کبھی یہ پلٹ کر ہوگا کہ جنت والے جہنم والوں سے باتیں کریں گے۔ قرآن کی کچھ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب جنت والے جہنمیوں سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تمہیں اس سقر یعنی جہنم میں لا کر کیوں ڈال دیا گیا، تو وہ بہت سی باتیں بتائیں گے، لیکن پہلی بات یہ ہوگی کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ان کے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب اور ریزن یہ تھا کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز کو خفیف سمجھے یا ترک کرے تو یہ اس کے جہنمی ہو جانے کا سبب ہو جایا کرتی ہے۔ نمبر 2، خدا کے لطف سے محرومی۔ اگر کوئی انسان نماز کو چھوڑ دے تو اللہ کا لطف و کرم اس کے شامل حال نہیں ہوتا، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی نعمتوں کو نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز کو چھوڑ کر دنیا کے تمام اعمال و افعال انجام دے تو خداوند عالم کا لطف و کرم اس کی ذات اور اس کی زندگی میں شامل ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، رسول خدا سے دوری۔ اگر کوئی انسان نماز کو ترک کرتا ہے یا نماز کو خفیف سمجھتا ہے تو روایات، مستند روایات سے یہ ہم تک بات پہنچی ہے کہ وہ انسان پیغمبر اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر خدا کے ساتھ ہم رسول سے بھی قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہی وہ نماز ہے جو سبب بنے گی اور ذریعہ بنے گی کہ ہم رسول اللہ سے بھی قریب ہو جائیں۔ نمبر 4، شفاعت سے محرومی۔ اگر کوئی انسان نماز کو خفیف سمجھتا ہے یا ترک کرتا ہے جان بوجھ کر مسلسل تو پھر وہ شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا روایات میں آیا کہ جب ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنی اولاد کو جمع کر کے جو وصیت نامہ تیار کیا، اس وصیت نامے میں یہ فقرے بھی موجود ہیں کہ اے میرے بچوں، یہ یاد رکھنا کہ ہماری شفاعت ان افراد تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو خفیف سمجھتے ہوں، یعنی جو نماز کو اہمیت نہ دیتے ہوں، جو نماز کو ترک کرتے ہوں یا نماز کو سبک سمجھتے ہوں۔ لہٰذا عزیزو، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں جہاں قرآن کی تلاوت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے، جہاں روزے جیسی عبادت میں ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے، وہیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نمازوں کو بھی زیادہ سے زیادہ انجام دیں۔ یقیناً ہم ماہ رمضان میں واجب نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، مگر مومن ہونے کے لیے جو علامات ہیں ان میں صرف واجب نمازیں نہیں بلکہ مستحب نمازوں کا بھی تذکرہ ہے کہ مشہور روایت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا علامات المومن الخمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں اور 5 نشانیاں ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی مومن کہتا رہے، اگر یہ 5 باتیں اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ مومن
کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ الصلاۃ 51، یعنی وہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ زیارت الاربعین، زیارت 40 یعنی چہلم کے دن دور یا نزدیک سے آقا علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہو۔ نمبر 3، عقیق کا پہننا اپنے دائیں ہاتھ میں، اور اپنی پیشانی کا امام حسین کی خاک پر رکھنا، اور جب بسم اللہ کا کہنا تو بلند آواز میں کہنا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو مومن کی علامتوں میں سے ہیں۔ 4 باتوں کا اس وقت تذکرہ نہیں کرتا، لیکن جو پہلی چیز مومن کی علامت میں سے ہے وہ ہے 51 رکعت نماز۔ کیسے ہوگی یہ 51؟ 17 رکعت ہماری واجب نماز ہے اور 34 رکعت ہماری مستحب نمازیں ہیں کہ جن میں نوافل شامل ہیں۔ یعنی جب نماز صبح پڑھیں تو اس سے پہلے 2 رکعت نافلہ صبح کی نیت سے، جب ظہر پڑھیں تو اس سے پہلے 8 رکعت 2 رکعت کر کے نافلہ ظہر کی نیت سے، اور جب عصر پڑھیں تو عصر سے پہلے 4 نمازیں 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھی جائیں گی نافلہ عصر کی صورت میں۔ جب مغرب کی نماز تمام ہو جائے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز نافلہ مغرب کی صورت میں، اور جب عشاء کی نماز تمام ہو جائے تو 2 رکعت بیٹھ کر نافلہ عشاء کی نیت سے پڑھے، اور پھر جب آدھی رات گزر جائے تو پھر 11 رکعت جن میں 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر ہے، یعنی 34 رکعت مستحب نماز اور 17 رکعت واجب نمازیں مل کر بنتی ہیں 51۔ البتہ نماز عشاء کے بعد جو بیٹھ کر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ 1 رکعت شمار ہوا کرتی ہے۔ فقہی قانون ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ 51 رکعت روزانہ وہ نماز پڑھے۔ لہٰذا اگر ہم پورے برس نہیں پڑھ سکتے یہ 51 رکعت تو کم سے کم اس ماہ رمضان مبارک میں ان 51 رکعت کو پڑھنے کی کوشش ضرور کریں، کہ یہ موقع بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے کہ میرے پروردگار اس مہینے میں مجھے روزہ رکھنے والوں میں اور نماز پڑھنے والوں میں قرار دے، اور مجھ کو گناہوں سے محفوظ رکھ، اور ایسے ذکر کی توفیق دے جس پر میں ہمیشہ قائم اور دائم رہوں، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ امید ہے کہ ہم ان تمام کلپس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، ان کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوں گے، تاکہ کوئی بھی ہم میں سے اگر عمل کرے تو انشاءاللہ ثواب میں ہم سب شریک ہونے والے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں نمازی اور پرہیزگار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔